ہم مسلمانوں کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو شہید کر دیں گے، طرح طرح سے آج پلاننگیں اسلام اور مسلمان کے خلاف ہو رہی ہیں، مگر ہمیں ان لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں۔ اس کی سبب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان جب سے اس دنیا میں آیا ہے، باطل طاقتیں ہمیشہ سے اسلام اور مسلمان کو مٹانے کی پلاننگیں اور کوششیں کرتی رہی ہیں، مگر الحمدللہ اللہ نے ہمیشہ اپنے فضل و کرم سے اسلام اور مسلمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو اسلام تو کل بھی تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گا، مگر آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ظالم بار بار اسلام اور مسلمان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مگر ہماری غیرت نہیں جاگی، ہماری حمیت نہیں جاگی۔ آپ کہو کہ سید صاحب ایسا کیوں؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کل بھی شراب پی رہا تھا وہ آج بھی شراب پی رہا ہے۔ اتنا پرفتن دور، اتنی زیادہ پروپیگنڈے، اتنی زیادہ پلاننگیں، اس کے باوجود بھی یہ نشے سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو لوگ کل نماز نہیں پڑھتے تھے وہ آج بھی نماز نہیں پڑھ رہے۔ اچھا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس خبیثہ کے خلاف مسجد میں جا کر نماز پڑھ کے بد دعا کی ہو؟ دیکھیے چند ہی لوگ ہیں بس، کچھ تو ہیں، خیر اللہ کا فضل ہے۔ اچھا اگر آپ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے یار تو کیا اینٹینے والے نماز پڑھنے آئیں گے؟ نماز آپ ہی کی تو ہے، آپ اذان کا اہتمام نہیں کرتے، اذان کا احترام نہیں کرتے۔ ظالم نے کہا کہ میں اذان پر پابندی لگا دوں گا، آپ نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا، نمازوں سے آپ کوتاہی کرنے لگے۔ ظالم نے کہا کہ ہم مسجدیں توڑ دیں گے، اور کتنی مسجدوں پہ مقدمے چل رہے ہیں۔ گیان واپی کا معاملہ تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، چوراہوں پر کھڑے ہوں گے، چار ادھر کھڑے چار ادھر کھڑے کہ سید صاحب بڑا معاملہ خراب ہو گیا، وہاں پر جو ہے جھارکھنڈ کے اندر رانچی میں مدثر کے سر میں گولی مار دی، بڑا برا ہوا، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا۔ سید صاحب گیان واپی میں فوارے کو جو ہے وہ نہ جانے کیا کیا بتایا جا رہا ہے، یار مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی تجھے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ قادر مطلق ہے، حکومت دینا اور حکومت چھیننا، طاقت دینا اور پاور لینا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء۔ کس کی کرسی جائے گی اور اللہ کسے کرسی عطا فرمائے گا یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کو کرنے دے۔ تو اپنے بارے میں سوچ، یہ سوچ اگر تو نشہ کرے گا قبر میں تیرے جسم کو حشرات الارض کھائیں گے۔ تو یہ سوچ اگر تو نماز نہیں پڑھے گا تیرا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ سوچ اگر تو نے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو قبر میں مٹی تیرے جسم کو گلا دے گی، سڑا دے گی۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ پوری رات فون پر لگے رہتے ہیں کان کھول کر سنیں، دور تک آواز جا رہی ہوگی، اور جو لوگ راتوں کو موویز اور سیریل دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ میرے بھائی موبائل پر سیریل اور موویز نہ دیکھیں۔ اگر آپ کو جاگ نہیں ہے تو موبائل گھر میں رکھو، عشاء کی نماز میں مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں آ کر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مسجد میں قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھنے کے بعد اسلام اور مسلمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ آؤ جو نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھے، جو چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا داڑھی رکھے، جو چغلی کرتا چغلی کرنا چھوڑے، جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے، مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود کرے، قرآن کی تلاوت کرے، درود پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرے، اللہ کی صدائیں بلند کرے۔ آپ پوچھیں ان علماء سے، رات جا رہی ہوگی، ایک وقت ایسا آئے گا رب کی رحمت پکارے گی، اے فرشتوں دیکھو تمام بستی والے سو رہے ہیں، تمام گاؤں والے سو رہے ہیں، تمام محلے والے سو رہے ہیں، فرشتوں دیکھو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، میرا فلاں بندہ مسجد میں آ کر کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجود کرتا ہے، کبھی کلمہ پڑھتا ہے، کبھی اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے مولا بڑا مخلص ہے، بڑا خلوص والا ہے، تیرا خوف اس کے دل میں ہے۔ رب فرمائے گا اے فرشتوں مجھے اپنے بندے کی یہ ادا پسند آئی اور اس کی عبادت کی برکت
لیے میں نے اس کے ہی نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ورنہ ایسے ہی ہوتا رہے گا، یہی کہتے رہو گے یار فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ایسا ہو گیا۔ اب وقت ہے اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانے کا، اب وقت ہے اپنے فیوچر کو سنوارنے کا، اپنے مستقبل کو بنانے کا۔ بات آگے نکل گئی۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اللہ، حشر کا میدان ہے، ایک گناہگار کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ سرکار نے جب سنا کہ میرے امتی کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، سرکار دوڑے، فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے ٹھہر گئے۔ فرشتوں کو ہمت و مجال نہ ہوئی جو میرے نبی کے حکم کو ٹال دیتے، اس لیے کہ فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی طبیعت ہو جاتی ہے وہ خدا کی مشیت ہو جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا فرشتوں میرے اس امتی کو کہاں لے کر جا رہے تھے، کس طرف لے کر جا رہے تھے؟ فرشتوں نے عرض کیا سرکار یہ گناہگار ہے، دنیا میں رہ کر گناہ کیے، دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی، اس سبب ہم اسے جہنم میں ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں، جہنم میں پھینکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ یہ عرض کرے گا یا رسول اللہ میدان حشر میں پھنس چکا ہوں، میری ماں نے، میرے باپ نے، میرے بھائیوں نے، میرے اہل و عیال نے، المختصر میرے اعزا احبا اقربا، میرے دوست و احباب ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں۔ سرکار میدان حشر میں کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، آقا آپ میری سفارش کرائیے، آپ میری شفاعت کیجئے، آقا آپ میری بخشش کرائیے۔ اعلیٰ حضرت نے جب اس حدیث کو پڑھا بریلی سے پکار اٹھے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار فرشتوں کو حکم دیں گے اے فرشتوں میرے اس امتی کو دوبارہ میزان عمل پر لے کر چلو۔ فرشتے اس شخص کو دوبارہ میزان عمل پر لائیں گے، پھر اس کے گناہ اور نیکیوں کا میزان کیا جائے گا۔ پھر گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ اللہ اللہ میرے نبی ملاحظہ کر رہے ہیں، سرکار نے ملاحظہ فرمایا اس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ سرکار نے اپنے دست مبارک کو اپنی جیب مبارک میں ڈالا اور ایک نوری کاغذ کے ٹکڑے کو نکال کر اس کی نیکیوں میں شامل فرما دیا۔ اہل محشر پکار اٹھے، بچ گیا بچ گیا بچ گیا، کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا۔ وہ چھوٹا سا نوری کاغذ کا ٹکڑا اس کی نیکیوں میں شامل ہونا تھا کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ قرآن بھی کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس نوری کاغذ کے ٹکڑے کا اس کی نیکیوں میں شامل ہونا تھا۔ اللہ اللہ گناہ مٹا دیے گئے، نیکیاں زیادہ ہو گئی۔ اہل محشر پکار اٹھے، بچ گیا بچ گیا کامیاب ہو گیا۔ یہ کہے گا اہل محشر سنو بچا نہیں ہوں، مجھے تو میرے پیغمبر نے بچا لیا ہے، بچا نہیں ہوں مجھے تو میرے آقا نے بچا لیا ہے۔ یہ مچلے گا، مچل کر عرض کرے گا یا رسول اللہ فداک امی و ابی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، حشر کے دن پھنس چکا تھا یا رسول اللہ، گناہ زیادہ کیے تھے، نیکیاں کم تھی، اس وجہ سے جہنم میں جانے والا تھا۔ سرکار آپ نے میرے نامہ اعمال میں ایسا کیا شامل فرما دیا جس کے سبب اللہ نے میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا؟ توجہ سے سنیں، اپنی توجہ بالکل میری گفتگو کے قریب لائیں۔ اللہ اللہ یہ عرض کرے گا یا رسول اللہ آپ نے میری نیکیوں میں ایسا کیا شامل فرمایا جس کے سبب اللہ نے میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا؟ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے اے میرے امتی سن، تو نے ایک محفل میں بیٹھ کر، ایک جلسے میں بیٹھ کر ایک عالم ربانی کے کہنے سے عقیدت اور محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، فرشتوں نے اس درود کو سنبھال کر میری بارگاہ میں پیش کر دیا تھا، میں نے اس درود کو اپنے پاس رکھا تھا۔ آج وہی درود میں نے تیری نیکیوں میں شامل فرما دیا ہے جس کے سبب اللہ نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جب اس حدیث کو پڑھا بریلی سے پکار اٹھے، وسعتیں دی ہیں، خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔
وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اچھا ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ بھئی میرے لیے نہیں، سرکار کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے، اور زیادہ بھی نہیں کر سکتے تو نماز پڑھ پڑھ کے ان بدبختوں کے لیے بد دعا کرو۔ آؤ گناہوں سے توبہ کرو اور بریلی پہنچو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی چوکھٹ سے لپٹ کر یوں عرض کرو، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ جو چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنی زبان سے گناہ کرتا ہے، توبہ کرے۔ جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے توبہ کرے، اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھام کر یوں کہے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت تو یوں فرماتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ